سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے، اور رات وہاں پہ آپریشن بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے کی صورتحال کیا ہے ذرا آپ سنیں خود بھی جی۔ اچھا، یہ جناب وہاں پہ نعرے لگائے گئے اور وہاں پہ کتا کتا ہو رہی ہے۔ یہ شوکت بسرا صاحب مجھے لگ رہا ہے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر رات آپریشن ہوا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں ہوا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ اقتدار میں آتے ہیں ان کو زبان کا جو استعمال ہے وہ اچھا کرنا چاہیے، جو کہ ہم نے آج تک سیکھا ہی نہیں۔ اخلاقی طور پہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کانفرنس کرتا ہے تو وہ بھی کتا کہہ کے بات کرتا ہے، جب سیاستدان کرتے ہیں، جب پارلیمنٹ میں، جب سینٹ میں، ہر جگہ پہ کتا کتا ہو رہی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم نئی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو، یا رانا ثناء اللہ کے بچے ہیں، خواجہ آصف کے بچے ہیں، جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو لیے کیا پیغام؟ اور یہ نوبت کیوں پہنچی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ کتا کتا ویسے تو نہیں وہاں پہ پاکستان میں ہونا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی ویڈیو لگی ہوئی ہے جس میں یہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان سے اگر ان کو بتایا جائے کہ جو وفادار کتا ہوتا ہے وہ تو بڑی حفاظت کرتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے جو بھی اس کا مالک ہوتا ہے اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے تو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ کتے کی بھی بےزتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ آوارہ کتے کی بات نہیں میں کر رہا، جو مالکوں نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ تو یہ حالات پاکستان کے اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ایوب کو کتا کتا کہا گیا تو اس نے ریزائن کر دیا تھا، مگر اب اتنا یہ کتا کا لفظ استعمال شروع ہو گیا کہ وہ کوئی محسوس نہیں کرتا۔ ایک فریق کے پاس طاقت آئی ہوئی ہے اور دوسرا جو فریق ہے اس پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ نون لیگ کے لوگوں نے یہ آرمی کے خلاف نعرے لگائے تھے، 3 سال کے لیے جیل چلے گئے تھے، پھر چیف جسٹس کے خلاف بھی نعرے لگے، پھر یہ فضل الرحمان کے لوگوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا۔ تو یہ جناب ہماری اخلاقی حالت ہے کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی۔ یہی بھی میں بتا دوں، ایسی تصویریں بھی چلی ہوئی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، ویڈیو بھی چلی ہوئی ہے، ایک شیر کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور بے شمار کتے جو ہیں ارد گرد جو ہے وہ بھونک رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا جناب پاکستان ہے جس کو ہم رات دن کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہاں پہ جناب انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، مگر دیکھا جائے تو انسانی حقوق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ حالات یہ ہو چکی ہے کہ جو بھی ہمارے قابو آ جائے ہم چھوڑتے نہیں۔ یہ آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی، ڈاکٹر تھی، سیلی لے گی 62-63 تولے سونے کے چکر میں اسے قتل کروا دیا۔ تو میں جب یہ خبر دیکھ رہا تھا تو لوگ بڑا طوفان لا رہے تھے، وہ صرف 62-63 تولے، او بھائی وہ 10 روپے کے لیے بندہ مار دیتے ہیں پاکستان میں، 100-50 200 1000۔ کئی دفعہ آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی ہمارے پروگراموں میں بھی کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جی بندہ پھڑکا دیا، 30 روپے کے لیے بندہ مار دیا، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بندے ہم اڑا دیتے۔ یہ حالات بن چکے ہیں۔ اور کل کی یہ بھی بڑی خبر چل رہی تھی کہ رجب بٹ واپس چلا گیا اور اس کو حفاظتی ضمانت اسلام آباد نے دے دی، اور ساتھ ہی ایک نیا پراپیگنڈا وہاں پہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو توہین مذہب ہے اور اسلام کے لیے ہم کوئی بھی کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کیس عدالت میں چل رہا ہے، جو بیان دے رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چند شرارتی لوگ ہیں، اور ان سے اگر آپ پوچھے جا کے تو ان کو اسلام کا علم بھی نہیں ہوگا کہ اسلام ہے کیا ہے۔ یہ حالات پاکستان کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے اسے ضمانت مل گئی، مگر نفرت کا اتنا بازار گرم ہو چکا ہے کہ رجب بٹ کے ہو یا جو بھی بندہ ہو جس کے اوپر 295 لگی ہو، اس کے لیے بعد میں وہ محفوظ ملک ہے۔ یہاں سے اسے کیوں واپس بھیجا گیا؟ آپ نے ویزے کی کیئر نہیں کی، سیاسی پناہ نہیں لی اس نے یہاں پہ، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ مگر وہاں پہ رہ کے اس طرح کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کو جس طرح اسلام آباد سیکیورٹی کے ذریعے
جیسے بھی انہوں نے حفاظت کے ذریعے پہنچایا، ان کو پتہ ہے اس بندے کی زندگی یہاں پہ خطرے میں ہے، اور کوئی بھی سر پھرا جو ہے، جس طرح سلمان تصیر کو شہید کر دیا تھا، اسی طرح کوئی سر پھرا آئے گا اور اس کو بھی مار دے گا۔ تو یہ جو ملک آپ نے بنا دیا ہے آج کے حالات میں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو میسج دے رہا ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں، جو کتا کتا ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کئی سوالات ہیں، وہاں پہ اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی، ملاقات کرا دو جی، وہ میسج آ کے باہر دیتی ہیں کہ انقلاب کے لیے اٹھو، یہ اٹھو، وہ اٹھو، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے لیے کون سا مسئلہ ہے کہ بندے شندے مارنے؟ آدھی مجرم میں سب بیٹھے ہوئے، جو بھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے، کون سی اتنی بڑی بات، کون سا اتنا بڑا کارنامہ کوئی آپ نے کرنا ہے؟ کوئی نئی لوگوں کو قتل کرنا ہے یا نیا کوئی لوگوں کے اوپر تشدد کرنا ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا محمد علی مرزا، اس کی بھی ضمانت ہوگی، اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ باقی باہر اندر جا رہے ہیں، سارے صاحب بات ہے۔ وجہ یہی ہے کہ عدالتوں کے کیسوں کو ہم نہیں مانتے، عدالتوں نے اپنی ویلیو ہی ختم کر دی، عدالتیں ہمارے لیے ایک بیکار چیز بن گئی ہیں۔ کئی لوگ تو اسے کہتے ہیں جی ہیرا منڈی جو ہے وہ عدالتوں سے بہتر ہے، لوگ وہاں پہ جو جاتے ہیں اپنی جو بھی کسی اس کام کے لیے بھی، تو وہ کام کر کے تو آتے، تو ہماری عدالتوں سے اس سے بھی گئی گزری، ہمارے ججوں نے، ہماری پولیس نے۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ پولیس کا ایسا سسٹم چلا ہوا ہے کہ وہ ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ایک ایک کا نام لے کے، تم کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کیا مقصد ہے، اس طرح کے سوالات کر نہیں۔ غور کریں، جو ملک اس وقت چل رہا ہے اس کی حالت دیکھ کر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں پہ ہم پہنچ چکے۔ کسی جگہ غیر قانونی طور پر کوئی کام ہو رہا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا یہ چنیوٹ اور چنار نگر اور لالیاں کے متعلق نیوز، تو چنگی نمبر 3 پہ ایک بندے کو گرفتار کیا، وہ سلنڈر غیر قانونی طور پہ بیچ رہا تھا، آئے دن وہاں پہ سلنڈر پھٹ جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور پھر اسے گرفتار کیا گیا۔ اور کیا وجہ، کیوں لوگ غلط کام کرتے ہیں؟ پتہ ان کو کہ گورنمنٹ بھی غلط طریقے سے آئی ہوئی ہے، اور ہم بھی جو مرضی کرتے تھے، جو ہمارا دل کرے وہ کرے۔ اسی طرح چنیوٹ میں وہ وہاں کے جو پولیس آفیسر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ منشیات کے بارے میں کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی، اور جو بھی منشیات یہ ان علاقوں میں وہ میرا حال ایک چنار نگر سے گرفتاری بھی ہوئی ہے، اور لالیاں سے بھی ہوئی، اس طرح کے حالات ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد ہے، لاہور ہے، یہ لڑکیوں کے کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں بھی یہ چرس فیم، گانجا مانجا جو بھی ہے اس کا کاروبار چل رہا ہے، اور قوم مکمل طور پر تباہ ہو چکی۔ آپ دیکھ رہے یہ جو ڈاکٹر کا قتل ہوا، ڈاکٹر بنتا کیسے، کسی کو پتا ہے؟ یہ کون سا پہلی دفعہ ڈاکٹر وہاں پہ کوئی قتل ہوئی ہے؟ لالچ میں آ کے کبھی ہم مذہبی طور پر ڈاکٹر کو قتل کر دیتے ہیں۔ یاد ہوگا سرگودے میں ایک احمدی ڈاکٹر تھا، بڑا قابل، اور بھی بڑے قابل لوگ تھے وہاں پہ، پشاور وغیرہ ادھر ادھر ڈاکٹر وغیرہ جو قوم کی خدمت کر رہے تھے، قتل کر دیے۔ وجہ یہ کہ کسی کو مذہبی طور پہ قتل کر دیا، کسی کو لالچ کے ذریعے قتل کر دیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ہمارے یہ دعوے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم زبردست قسم سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے دن پولیس والے ہیں، وہ ان کو جناب ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے 100 چلان کرنے ہیں، جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے ہمیں پیسے چاہیے، بسیں ہیں ان کو ہزاروں جرمانے، وہ پیرا فورس ہے ان کو لگایا ہوا ہے، عوام کو لوٹ مار کا ایسا میرا لوٹ کرنے کا ایسا طریقہ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ لوگ جو ہے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کسی کی ریلی اٹھا کے لے جاتے ہیں، کسی کا چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے تباہ کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، جانور بنا دیا قوم کو، پوری جانور درندے بنا دیا قوم کو، وہ انسان وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ بڑے لوگ یہاں سے پاکستان 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 کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیا ضرورت ہے اتنا رسک لینے کی؟ یہاں پہ آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے، سکون کی زندگی گزار رہے، اور جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہاتھ لگتا ہے تو پھر آگے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، کسی نہ کسی کی منجی ٹھکتی ہے نا، پھر سکون آتا ہے، بڑی محبت ان کو وطن کی آ رہی ہوتی ہے۔ جو ملک سیف نہیں ہے، جو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ہے، ایئرپورٹ سے آتے جاتے آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، وہاں پہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے؟ حادثہ ایک دفعہ ہی زندگی میں ہونا ہوتا ہے، روز نہیں کسی نے مرنا، ایک دفعہ ہی کسی کا کام ہونا۔ تو یہ ملک محفوظ نہیں رہا کسی لحاظ سے بھی۔ آپ دیکھیں، ہاں امیر لوگوں کے لیے جس کے پیچھے کوئی ڈالا لگا ہوا ہے، کوئی 10 گن مین ہے،
ان کے لیے محفوظ ہے. باقی آپ دیکھ لیں یہ رزلٹ نکل رہے. اگر وہ ڈاکٹر لالچ کے لیے ماری جا سکتی, قریبی سہیلی مار سکتی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس پہ اعتماد کر سکتے, کسی پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ اعتماد؟ بھوک, افلاس, لالچ, ہر چیز سامنے آ رہی. اور یہ میں بتا دوں کہ باقی جو یہ نعرہ دیا ہے نا, کتا کتا کر دی ہے, تو میرا خیال ہے بڑا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی اور اس کے والد کی بڑی, کوئی کہتا خدمت تھی, کوئی کہتا پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا رہے. میں نے تو مختصر ان کا انٹرویو بھی سنا, مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگی. وہ وہاں سے تو وہ بڑا درد رکھتے تھے پاکستان, مگر کیا آج ان کی اولاد یہ چیزیں محسوس کرتی ہیں؟ آج وہ جب ظلم یا ظالم کے ساتھ بیٹھ کر عوام پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے ضمیر مردہ ہو چکے. جس طرح کے حالات ہے, جب پچھلے جو حالات تھے اس میں کتا کتا ایک دفعہ ہوئی تھی تو ریزائن کر دیا تھا. آج اس کو ریزائن کرتا ہے کتا کتا کہنے پہ؟ وہ الٹا کہتے ہیں اچھا ہمیں کتا کہا, اب ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ ملک ٹھیک ہونے والا نہیں. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کی جو نئی نسل تیار ہوگی وہ اس سے بھی خطرناک ہوگی. ناظرین چینل کو سبسکرائب. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ہمارے ساتھ ہیں عرفان احمد خان صاحب, اور جرمنی کے متعلق آپ کو ہم خبریں دیتے رہتے ہیں. یورپ میں کیا چل رہا ہے, سیاسی پناہ, غیر ملکی. اور آج پوچھیں گے خان صاحب آج کیا لے کے آئے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بس اب خاص بات تو اب یہی کہہ لیں کہ بھائی کل آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھائی بارڈر کنٹرول ہوا ہے کسی پاکستانی کا یا کسی دوست کا, تو انہوں نے بےعزتی فیل کی. آپ اٹلی سے آ رہے تھے. میں خود ہی آ رہا تھا, دوست نہیں آ رہا تھا, میں خود ہی آ رہا تھا. ہاں, تو بارڈر کنٹرول کے اوپر بےعزتی فیل کی گئی. اس معاملے میں جرمنی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بارڈر کنٹرول جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. اور اس بارے میں جو بیان آیا وہ یہ کہ جو یورپین یونین کا جو کل وزارت داخلہ جو اکٹھے ہوئے تھے برسلز میں منڈے کو, ان میں انہوں نے بعض امیگرینٹس کی جو بعض پالیسیز جو ہیں ان کے اوپر ایک نقطۂ نظر پر اکٹھے ہو گئے. اور اس کے بعد جرمنی نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ ہم نے جو بارڈر کنٹرول شروع کیا تھا وہ سپٹمبر 2024 میں مسٹر مسٹر شولز اس وقت وہ تھے چانسلر تھے جرمنی کے, جیسپر ڈیگے تھے جی. تو اس وقت یہ بارڈر کنٹرول ہم نے شروع کیا تھا. مجبوری تھی کہ بھئی ہم بہت زیادہ ہمارے پاس دنیا آ رہی تھی ان بارڈر کے ساتھ سے. تو اب کیونکہ اور اس وقت اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ جو ہے ایک پالیسی کے اوپر سب اکٹھے نہیں تھے. اب اتنے عرصے کے بعد ہم نے ڈسکشنز کرنے کے بعد اب سب ایک نقطۂ نظر پر آ گئے ہیں. ابھی بارڈر کنٹرول میں یا امیگریشن کے ساتھ کس طرح ہم نے برتاؤ کرنا ہے یا کس طرح اس پالیسی کو لے کے چلنا ہے. آپس میں جو اتحاد ہو گیا تو اس لیے ہم جو بارڈر کنٹرول کا ہم نے سسٹم شروع کیا تھا یہ اب ہم ختم کر رہے ہیں. شاید جنوری سے کہا کہ یہ بارڈر کنٹرول جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور پرانا سسٹم جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. ہاں, جو جہاں سے یورپ شروع ہوتا ہے یورپین کنٹریز ممالک جو ہے وہ یورپ کو بارڈرز کو کہتے ہیں, وہاں پر بارڈر کنٹرول یقیناً ہوگا. لیکن ان سائڈ یورپ ممالک میں جو جرمنی کے اندر انٹری میں بارڈر کنٹرول شروع کیا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. یہ ایک اچھی کل سے معاملے سے متعلق خبر ہے. کل ایک اور معاملہ ڈسکس ہوا تھا کہ بھائی جرمن چانسلر سے جو ملاقات کی ہے اس نے عام پبلک کے اندر اس کے اندر اسے ایک سوال کیا گیا تھا, ایک ڈاکٹر نے سوال کیا تھا کیونکہ ہر طبقے فکر کے لوگ اس میں تھے, زندگی شعبہ زندگی کے لوگوں کو بلایا گیا تھا. اس کے اندر ریسٹورینٹس والے بھی تھے جنہوں نے کہا 14,000 ریسٹورینٹ جو بند ہو گئے جب سے یہ مہنگائی بڑھی ہے, جب سے یہ کورونا کے بعد سے پرائسیں بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں تو ہمارے کاروبار بند ہو گئے. اس طرح بھی حکومت کو فکر کرنی چاہیے. اور ایک میں اپنے مسائل میں اس میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تھا جی میں 7,000 گاؤں کی آبادی ہے میرے جسم میں ہوں اور میں اکیلا ڈاکٹر ہوں, مجھے فرصت نہیں ملتی کہ میں دن رات مجھے کام کرنا پڑتا ہے, ایمرجنسی میں رات کو میں ہی ڈیل کرتا ہوں. اور اس نے اور مثالیں دی تھی بعض گاؤں کی علاقوں کی کہ وہاں پہ شارٹیج کی کمی ہے. تو اس کا شکوہ یہ تھا کہ بھی حکومت اس طرف توجہ نہیں کر رہی, جو باہر سے ڈاکٹرز ہیں ان کو رکاوٹیں ڈالتے ہیں ڈالنے کے اندر حکومت,
اگر آپ کے پاس ڈاکٹر تیار نہیں ہو رہی ہے، آپ کے ڈاکٹر تیار ہونے کے بعد ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، تو بہرحال جو عوام یہاں رہ رہے ہیں ان کی بھی تو آپ نے ہم نگرانش کرنی ہے، تو ڈاکٹروں کی کمی کو جو پورا کرنا چاہیے. اس کے اوپر جرمن چانسلر نے بڑا پولائٹ جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ بھئی ہمارا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ دن بدن ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ کمی ہم پوری نہیں کر پا رہے، جبکہ ہم نے بہت کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، بہت آفریں کر کے دیکھ لی ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ باہر کے مالک کے لوگوں کو کہ آپ میڈیکل کے اندر آئیں، یہاں پر آ کے میڈیکل سروسز میں جوائن کریں، لیکن لوگ نہیں آ رہے. اس جتنی تعداد ہم کم مطلب اس تعداد میں لوگ نہیں آ رہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. ہمارا یہ سسٹم یہ پرابلم ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بڑا پولائٹلی میں انہوں نے یہ اس قسم کی بات کی تھی. اس کے اوپر آج کافی جرمن میں اخباروں نے نوٹس کیا گیا ہے کہ بھئی جو زبان وہاں جرمن چانسلر نے استعمال کی اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جب سے چانسلر بنے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک آپ کی جو امیگریشن کے بارے میں امیگریشن پالیسیز کے بارے میں غیر ملکوں کو سخت الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں. اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں اکتوبر کی بعد ان کی تقاریر کی. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ہمارا گزارا نہیں ہے امیگریشن کے بغیر، ہمارے امیگرینٹ لوگوں کے بغیر، تو پھر ہمیں اپنے رویے بدلنے چاہیے. ہمیں اتنی ہارڈ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے. جو لینگویج چانسلر نے اس ARD کے پروگرام میں استعمال کیا ہے وہ عام سیاسی جلسوں میں کیوں نہیں استعمال کی جا سکتی؟ جب ہماری ضرورت ہے اور ہم نے اس سے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے تو پھر ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے یا ایسا ماحول ملک کے اندر کریٹ کرنا چاہیے. یہ خالی امیگریشن پالیسی لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے ملک کے عوام کی ضرورت بن چکی ہے، تو پھر اس کو باہر پورا کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے رویے جو ہے وہ بدلنے چاہیے. یہ بڑا اچھا آرٹیکل جو ہے 2-3 اخباروں میں آیا ہے، ان کے اس کو نوٹس کیا گیا. تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ بھئی سیاسی طور پر AFD کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ویسی زبان استعمال کی جائے جو AFD کر رہی ہے، بلکہ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ وہ ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کو احساس کریں اور امیگرینٹ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ جو اختیار کریں. جی خان صاحب، ایک چیز آج کل اور نئی سامنے تو نہیں، پہلے بھی بات ہو رہی تھی، یہ جو لوگ اٹلی سے اور یونان سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ سیاسی بناؤ والے، اس پر بھی ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ اگلے 6 ماہ میں ان کو واپس بھیجا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، سب کو بھیجا جا سکتا ہے واپس یونان یا اٹلی؟ دیکھیں اس معاملے میں کورٹ کا فیصلہ ہے. جرمن کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی جو لوگ جس ممالک میں انہوں نے اسائلم اپلائی کیا تھا وہ جو عارضی پابندی اس پہ لگ گئی تھی کہ بھئی ان کو یہاں جرمنی میں رکھ لیا جائے، وہ کووڈ کی وجہ سے تھی. اس پہ داخل ہو گئے دوران ان کو کہا کہ سب نہ کرو، لیکن اب کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس ملک نے جہاں پہ اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا وہ وہاں پر واپس جائے. تو یہ بہرحال پالیسی کا حصہ ہے. تو اس لیے کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو آپ کو پتہ ہے حکومت اس کو پوری طرح عمل کرواتی ہے. تو اس میں حکومت کا ہاتھ بھاری ہو جاتا ہے کہ بھئی ہاں ان کی بات میں ویلی مطلب ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا رستہ صاف ہو گیا. تو وہ ابھی تک تو یہی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ، اور سرنڈر بورڈ جو ہے مزید ویزے ایسے لوگوں کو نہیں دے رہے اور انہیں واپس انہیں ممالک میں بھجوایا جا رہا ہے. جی خاصا رشیا کے ساتھ ابھی تک لگ رہا ہے کہ کوئی آگے بات چیت جو ہے وہ فائنل نہیں نظر آ رہی، کیا دیکھ رہے آپ؟ لیکن اس میں انہوں نے 18 دسمبر تک لے گئے ہیں بات کو کہ 18 دسمبر کو تک ہم اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کل سے کہ بھئی دسمبر میں کسی مطلب اینڈ آف دسمبر تک یہ بات چیت کسی فائنل تک پہنچ جائے گی. کہانی کے بیچ میں آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھئی جو یوکرائن ہے اس کے اندر امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پر الیکشن ہو اور وہاں پہ ایک منتخب حکومت بنائی جائے اور اس کے بعد پھر اس سے بات چیت جو ہے وہ کی جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ صدر ہے اس کے یوکرائن کے اس کے ساتھ امریکہ خوش نہیں ہے یا وہ اس طرح ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے. ان کا جھکاؤ بہرحال وہ ہر معاملے میں ابھی تک یورپ سے مشورہ کر رہے ہیں. تو اب کل سے یہ بات جو ہے وہ اٹھ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوں، کروا سکتا ہوں، بشرطے کہ وہاں پر اس دوران کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کیا جائے
اور وہاں پر امن کے حالات جو ہے وہ یوکرائن میں ہو، اور ہو فضا، تو میں پھر 90 دن میں الیکشن کرانے میں وہ تیار ہو گئے. تو ممکن ہے کہ اب وہاں پر الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے یا جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، جس کی بھی حکومت قائم ہو، اس کے ساتھ پھر امریکہ جو ہے وہ نئی ڈیل کروائے. خان صاحب، پاکستان چلتے ہیں، عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ جیل کے باہر بیٹھی رہتی ہے، ملاقات نہیں ہوتی، رات آپریشن کیا گیا ہے اور پانی وغیرہ پھینکا گیا ہے، اور وہاں سے یہ بھی اطلاع ہے کئی لوگ زخمی ہوئے. اور کیا دیکھتے ہیں عمران خان کو اب کسی اور جیل میں منتقل کرنے کا پروگرام بن رہا ہے؟ دیکھیں، منگل کا دن ملاقات کا دن ہوتا ہے جی، اور اس دن انہوں نے کوشش کی ملاقات کے لیے. اب اگر ملاقات نہیں ہو سکی تو پھر اس پہ انہوں نے دھرنا دے رہی ہے. اب یہ ملاقات والا حکومت ملاقات نہیں کرواتی، یہ بھی زیادتی کرواتی ہے، زیادتی ہے حکومت کی. اور ان کا اس سے سب تک ضد کرنا کہ بھائی راتوں کو وہاں جا کے جیل کے دروازے کے آگے بیٹھنا، اس کے بھی حالات نہیں ہے. ملک میں جو سیاسی حالات ہیں، جو جن کا ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے رویے کو دیکھنا چاہیے. ان سڑکوں میں بیٹھنے سے، دھرنے دینے سے تو ان لوگوں کا دل وہ مطلب راضی نہیں ہوگی کہ ان کی ملاقات ہم کروا دی جائے. ملاقات میں رکاوٹ جو ہے وہ ظاہر بات اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہوا. اس لیے اس کے درمیانی راہ یہی ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ کی جائے، اور جو بھی تحریک انصاف سے اس وقت قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ بجائے سڑکوں پہ جانے کے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور اس کی رستہ ہموار کریں کہ بھئی ملاقات وغیرہ کے اوپر تو بہرحال اس طرح پابندی نہیں ہونی چاہیے. اول تو اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے سالوں کو جیلوں میں رکھا جائے. اس سے کوئی نہ کوئی حل اب نکلنا چاہیے. یہ زیادہ دیر پاکستان کے مطلب برداشت نہیں کر سکے گا. جو بدامنی کی فضا ہے یا جو فضا چل رہی ہے سیاسی طور پہ، اس سے دنیا کی توجہ بھی ہماری طرف سے ہٹ رہی ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے والی قوم ہے، نہ ان کی ترقی کی طرف کوئی رجحان ہے، یا ترقی اس ملک میں ہو رہی ہے. اور وہی IMF کے قرضے ہیں، اور وہی قسطوں کی 3 مہینے بعد انداز شروع ہو جاتے ہیں. تو کل بھی بڑا ایک آرٹیکل تھا جس کے اندر مذاق اڑایا گیا تھا کہ بھئی حکومت کو اگر ملا ہے 1.2 ملین، IMF سے اس کے اوپر اتنی بڑی خبریں لگ گئی ہیں، اور جبکہ 12 ملین جو ہے وہ غیر ملکی ہمسایہ ملکوں کا یا مطلب دوست ممالک کا جو ہے وہ ریزرو میں پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر ملک کو مطلب سہارا ملا ہوا کرنسی کو. ورنہ پاکستان کے اپنے پاس تو 3 ملین بھی نہیں ہے. خان صاحب، ایک چیز جو بڑی سامنے آئی ہے کہ رشوت میں بہت تیزی آ گئی ہے، اور کل تو ایک میرا چینی کو بھی لوٹ لیا، اس سے بھی کوئی 8-10 لاکھ روپے کی گیم ڈال دی اسلام آباد میں، وہ بھی رو رہا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ رشوت کا جو بازار وہاں پاکستان گرم ہے، اب کھلی چھٹی مل گئی ہے اور ہر بندہ جتنے مرضی پیسے مانگتا ہے دینے پڑتے لوگوں کو. کیا دیکھتے کس طرح؟ کھلی چھٹی نہیں ہے، کھلی چھٹی کی بات نہیں ہے، یہ ملک کے اقتصادی حالات کی بات ہے کہ اس قدر ملک میں مطلب حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ عام آدمی کا گزارا ہونا بڑا مشکل ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے پھر رشوت کا دروازہ کھلتا ہے. جس کے پاس ہے وہ پھر مطلب جیب بھر کے اپنا کام کروا لیتا، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اس بندے سے 4 پیسے مل کے میں ان کا کام کر پھر مر جاتے ہیں کاموں کے اوپر. تو یہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے رشوت بڑھ رہی ہے، اور جب تک ملک کے اندر حالات درست نہیں ہوں گے، عام بندے کے پاس پیسے کی ریل پیل نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے یہ حالات اسی طرح مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے، اور دن بدن مطلب خرابی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ملک کے اندر فساد ہونے یا ہونے کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے جناب عرفان احمد خان صاحب، سینئر صحافی، ہر خبر پہ نظر ہوتی ہے خان صاحب کی. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ بڑا اچھا کام کیا یورپ میں جو لوگ بھی سفر کرتے، اور ظاہر ہے وہاں پہ جب کسٹم کنٹرول نہیں ہوتا تو ایک بندے کو جب کالے بال دیکھ کے روک لینا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. آپ اگر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے یہ ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے کہ جو لوگ بھی دوسرے ممالک سے آئے ہوئے جرمنی میں، ان کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے. 6 ماہ میں انہیں یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ
زبردستی اور سلنڈر بھی آڈر جو ہے وہ آپ کو بھجوا سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کی تحریر میری نظر سے گزری اور وہ فرما رہے تھے ان کی ایک بڑی پریشانی نہیں بن گئی۔ پریشانی یہ بنی کہ پہلے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی احمدی کی تدفین ہوتی تھی تو وہاں پہ تحریک لبیک والے ٹھیک ٹھاک ہلا گلا کرتے تھے، اور جو وفات پا چکا اس کے بعد جو زندہ ہوتے تھے ان کے لیے مشکل پیدا کر دیتے۔ اس بار میں نے آپ کو ابھی پوری میڈیا نے آپ کو یہ بتایا تھا، پیرو چک میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد لوگوں کا کروڑوں کا نقصان کر دیا گیا تھا۔ اب اس بندے کی پریشانی یہ تھی کہ پچھلے دنوں جو جماعت احمدیہ کے سربراہ انہوں نے ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ایک احمدی سعودی عرب میں گیا اور وہیں اس کی وفات ہوگی اور پھر اسے جنت البقیع میں اس کی تدفین کا عمل جو ہے وہ آیا۔ اب یہ تحریر جو تھی اس پر لکھا جو تھا، تھوڑا سا میں اس کا بھی خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر سا۔ وہ یہ تھا جناب کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور پھر اس بندے نے شاید اپنا تو اس کا کوئی بس نہ چلتا ہو، اپنا تو صرف پاکستان میں بھی نہ چلتا ہو، اپنے حالات تو یہ بھی شاید ہوں کہ اگر گھر والے بھی کوئی ضروری بات کرنا چاہیں تو اسے کہتے ہوں کہ آپ باہر چلے جائیں، تو وہ اب مشورہ کیا دے رہا ہے لوگوں کو۔ وہ دوسرے علماء جو اس کی نظر میں بہت سینئر ہیں، جن کے پاس کوئی پاور ہے، جن کے پاس کوئی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ کہہ رہا تھا جناب کہ آپ سعودی گورنمنٹ سے بات کریں اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، جو تدفین ہوئی ہے، یہ جو ہے اس پر بات اٹھائی جائے اور یہ کیوں ہوا ہے، تو کیسے ہوا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے معاملات پر میرا نظر نہیں رکھتی۔ ان کے نزدیک ظاہر ہے جو بھی عمرہ کے لیے آتا ہے یا جو حج کے لیے آتا ہے سعودی عرب میں، ان عقل کے اندوں کو میں بتاؤں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے بتاؤ عمرہ کرنے کی؟ سب سے سادہ سا سوال یہ ہے۔ یہاں آپ کسی گورے کو کہے، وہ کہے گا میرا کیا لینا دینا ان چیزوں سے، یہ جو مسلمان نہیں ہوگا، مسیح برادری سے تعلق رکھتا ہوگا، یہ کوئی بھی غیر مسلم ہوگا، تو وہاں پہ وہی بندہ خرچہ مرچہ کر کے جاتا ہے، وہی بندہ جاتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے یہ عمرہ یا حج ادا کرنا ہے۔ پھر جو گورنمنٹ سعودی عرب کی ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرح جاہل نہیں ہے۔ وہاں کے علماء جو ہیں، یہاں جس طرح کی آپ کے وہاں پاکستان میں جہالت کے پودے لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں آپ خود بھی جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی تھی کہ ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا میں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پر جو وہاں سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کہ میں مسلمان ہیں اسے ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ کوشش کر کے دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کی کوشش کرنے سے سعودی گورنمنٹ، یہ نہیں کہ یہ کوشش ہوتی رہتی ہے، علماء کسی نہ کسی سے توجہ دلاتے رہتے ہیں، اور یہاں جن کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، امریکن یا دوسرے صرف پاکستانی ہے، اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس یہاں کے ہیں وہاں پہ نہ کوئی مذہب کا خانہ، نہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے سعودی عرب جانے سے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ روک سکتے ہیں؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اگر آپ روک سکتے ہوتے تو کب کے روک لیتے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جو صاحب ہے انہوں نے جو تحریر کی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی خطاب ہوتے ہیں جماعت احمدیہ کے سربراہ جو بھی فرماتے ہیں یہ غور سے سنتے ہیں۔ یہ بڑی ویسے مزے کی بات جو میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ ان کو ہر خبر ہوتی ہے، ہر بات پہ نظر ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں یہ بیان کرتے کہ اسلامی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، تاریخ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، صحابہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، یہ چیزیں نہیں ان کے ذہن میں آتی۔ یہ چیزیں ان کو یہاں سے بھی ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ ایک آپ خطاب سن رہے ہیں اور وہاں پہ ساری مسلمانوں کی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی غیر مسلم کر سکتا ہے اتنی ہسٹری بیان؟ عقل کس کے پاس عقل ہو تو جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جسے ان کے صحابہ سے محبت ہوگی،
ظاہر ہے وہی اس بارے میں بات کرے گا. تو یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں. اور لیکن بری بات یہ ہے اس میں ہے کہ اس کے باوجود بھی وہاں سے صرف وہ چیز نکالنی، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ جو چھوٹا سا میں نے وہ تحریر میں خلاصہ پڑھا انصاف کا. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فتنہ اور فساد شروع ہوتا ہے یہ پاکستان سے ہوتا ہے، پاکستان کے علماء سے شروع ہوتا ہے، پاکستان کے لوگوں سے شروع ہوتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بھی کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے، دوسرے لوگوں میں کیوں یہ چیزیں نہیں. یہ قبروں کی پوجا ہی دیکھ لیں آپ. اگلے دن ایک گاڑی سے کوئی بندہ اترا، اسے سجدے کر رہے تھے، یہ بھی ویڈیو چل رہی تھی سوشل میڈیا. یہ چیزیں سعودی عرب میں نہیں. وہ جاہل و اندھو، وہاں پہ کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی شے نہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں. یہاں سے آپ حساب لگا لیں، آپ کے یہاں پہ ہر چیز ہے، مندر ہے، یہ داتا دربار ہے، فلانا دربار ہے، بڑی امام ہے، پتہ نہیں کون کون سے ہے، مگر آپ کی حالت ٹھیک نہیں. یہاں سے بھی اگر عقل ہو، کسی میں سوچ اور سمجھ ہو، تو اس کو یہ شعور آ سکتا ہے، مگر اس کے لیے عقل کا آنا ضروری ہے. آپ کے وہاں پہ دیکھ لیں کیا کیا ہوتا ہے. پیری فقیری میں آپ اتنے لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، اس چکر میں نسلیں تربا کرتے. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ لوگ اشتہار دیتے ہیں، کام پورا ہو جائے گا، وہ کیا اس کی ماں بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گی. اور بات بختہ اتنا ہی تیرے پاس علم ہے تو اپنے حالات ٹھیک کر پہلے. تو دوسروں سے بھیک مانگ کے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر اتنی تیرے پاس جادو ہے، جن بھوت ہے، تو ان کو کہو تجھے تو کوئی روٹی 2 ٹائم کی دے دینا. تو یہ جاہل لوگ ہیں، اور یہ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں سے سیکھتے نہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی چھائی نہیں سیکھتے، اپنی برائی ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے، اپنی بدبختی دوسروں کو بتاتے. تو یہاں سے بے شمار دنیا جاتی ہے سعودی عرب میں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ وہاں پہ چلے جائیں، اور آپ کو شاید جو بندہ لکھ رہا ہے اس کو شاید ویزا بھی نہ ملتا وہاں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جہالت سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے، اور ہماری جو فتنہ اور فساد کی کوشش ہے اس سے ہم اس میں ترقی تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو جناب آپ زور لگائیں، سعودی گورنمنٹ سے ملیں، جا کے شہزادہ جو ہے ان سے بھی ملیں، شہزادے سے بھی ملیں، اور سب سے مل کے دیکھ لیں وہاں کی گورنمنٹ سے کہ وہ آپ کی بات پہ کوئی کان دھرتے ہیں یا نہیں دھرتے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب اس کا مجموعہ آپ نکالیں گے تو سب سے کمزور حالات ہمارے پاکستان کے. نہ ہمارے پاکستانیوں کی کوئی عزت، نہ ہمارے ملک کی کوئی عزت، نہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی کوئی عزت ہے، نہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی کوئی عزت ہے، نہ ہمارے کسی کی کوئی عزت ہے. عوام جو ہے اس کی عزت کی آپ کو میرا خیال ہے روزانہ کوئی نہ کوئی مثال ہم دیتے رہتے کہ کس طرف جا رہی ہے ہماری عوام. تو جناب ایسے لوگوں کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ دوسرے ممالک سے سیکھیں. اپنے ملک کی اگر حالت آپ نے بدلنی ہے، اگر آپ نے جہنم میں پڑے رہنا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں جتنے مرضی پروگرام کرتا رہوں. اگر آپ کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمارا جتنا مرضی ٹائم لگے مگر کوشش ہم کرتے رہیں گے. کوئی نہ کوئی تو انسان مان ہی جاتا ہے، اور مانتے ہیں، کئیوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں ویسے ہی کرتے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ جو مذہبی نفرت ہے اس سے ہمارا پاکستان کو نکلنا ہوگا، اور پھر ہی پاکستان ترقی کر سکتا. ورنہ آج سے آپ جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے کہ واپسی بڑی مشکل ہو رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے